اسی طرح سے پاپا ہم لوگ جلیانوالہ باغ کے بارے میں اکثر سن رہے ہوتے ہیں. پاکستانی میں نے بچپن کی اپنی کتابوں میں تو نہیں پڑھا, لیکن آف کورس ٹی وی دیکھ کر, یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا, اور بہت برا واقعہ تھا. تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا اس وقت, اس دن. اچھا, ہم جو نا مسلسل بات کر رہے ہیں ہندو مسلم ایکتا کہہ لیں یا ایک جگہ رہنے کی, اور جلیانوالہ باغ جو ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. جلیانوالہ باغ کے نا دو کردار تھے کہ جس کی وجہ سے جن کے لیے یہ ہو رہا تھا. ایک تھے ڈاکٹر سیف الدین کچلو, مسلم لیڈر تھے وہ امرتسر میں, اور کانگریس میں بھی رہے, وہ کانگریس میں ہی رہے نارملی, لیکن خلافت تحریک میں محمد علی جوہر صاحب کے ساتھ بڑا وہ ساتھ تھے. دوسرے ایک سکھ لیڈر تھے, ان کا نام تھا ستپال. ایکچوئل وہ یہ تھا کہ ان دنوں ایک امینڈمنٹ کی تھی, ایک قانون پاس کیا تھا, راولٹ ایکٹ امینڈمنٹ تھی, ایک راولٹ ایکٹ تھا. اس میں جو انڈینس تھے وہ بیسکلی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں مزید لبرٹی ملے گی, مزید آزادی ملے گی اور ہم حکومت کریں گے. لیکن اس ایکٹ کے اندر بہت ساری ڈسکریمنیشن, بہت ساری پابندیاں تھیں. تو یہ جو دونوں لیڈر تھے سیف الدین کچلو صاحب اور ستپال صاحب, انہوں نے کیا کرا کہ اپریل 1919 میں اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا جلیانوالہ باغ امرتسر کے اندر. اچھا, یہ میں ایک چیز بتا دوں کہ جو اس ایکٹ کے خلاف انڈین نیشنل کانگریس بھی ظاہر بات ہے اس کے خلاف تھی, اور آل انڈیا مسلم لیگ بھی تھی. اور یہ 1919 کا 1919 کے محمد علی جناح صاحب جو تھے وہ بامبے لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے, انہوں نے اس سے ریزائن کر دیا تھا اس ایکٹ کے خلاف. اب اس ایکٹ کے لیے یہاں پر پروگرام ہو رہا ہے, اور 144 جو کلاز ہوتی ہے جو آج بھی چل رہی ہوتی ہے برٹش کی 144, جس کے تحت 4 یا 4 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے, یہ لگائی ہوئی تھی. اس وقت جو تھا ڈپٹی گورنر تھا مائیکل اوڈائر. تو جب ہی جمع ہوئے تو لوگ جمع ہوئے, جب زیادہ جمع ہوئے تو اس نے کیا کرا کہ اس نے فائرنگ کا آرڈر دے دیا جلسے کے اس جلوس کے اوپر, یعنی جلسہ جو ہو رہا تھا اس پہ فائرنگ کا آرڈر, مطلب کھلی فائرنگ نا, اور فائرنگ بھی اتنی کہ مسلسل فائرنگ, فائر ہو رہے ہیں, لوگ گر رہے ہیں, اور مطلب جو فائرنگ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, بہت زوردار. قتل عام یا مسیکر کہتے ہیں اسی لیے کہ ایک قتل عام, آپ اسٹاپ ہی نہیں ہو رہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ہوائی فائر کرتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں یا کچھ آتے ہیں. اس میں مختلف فگرز رہے ہیں, لیکن جو اتھینٹک فگر ہیں وہ کہ 379 لوگ جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے تھے وہ, اور اس میں دونوں لوگ تھے, مسلمان اور سکھ دونوں لوگ تھے, ہندو بھی تھے, اور تقریباً 1200 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. 1200. ہاں, تو اس کے خلاف اس وقت چونکہ بہت بڑی لیڈرشپ تھی محمد علی جوہر صاحب کی, اور وہ برٹش کے خلاف موومنٹ چلا رہے تھے جسے خلافت تحریک کہتے ہیں. اس خلافت تحریک میں جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس میں پنڈت جواہر لال نہرو یعنی جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی وہ اس میں موجود ہوتی, وہ آن بورڈ تھی. تو محمد علی جوہر صاحب جو تھے وہ اس کے خلاف تھے. لیکن جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے مائیکل اوڈائر کا, تو پورے ہندوستان میں ایک بڑی ہلچل سی مچ گئی. پورے ہندوستان میں بیسکلی ہندو اور مسلم کی تھوڑی بہت سمجھے کہ ڈفرینسز تو چل رہے تھے, لیکن بہت جگہوں پہ وہ آن بورڈ آ جاتے تھے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 1919 1920 یا 1930 تک ہندو مسلمان میں نا ایک پبلکلی کوئی ڈفرینس اتنا نظر نہیں آتا, نہ ہی ہیٹ دکھ رہی ہے, نہیں ہیٹ دکھ رہی. چھوٹے موٹے جو واقعات ہو جاتے ہیں ان کو ہم ایک پورے ہندوستان یا پورے انڈیا کا آئینہ یا اس کی ریپرزنٹیشن نہیں کہہ سکتے ہم. تو جلیانوالہ باغ کا یہ تھا. اور پھر وہ ظاہر بات ایک الگ کہانی ہے کہ جب مائیکل اوڈائر کو جب یہاں سے بھیجا ہے ہندوستان سے, تو پھر اس کو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ایک سکھ جو تھا ادھم سنگھ, اس نے پھر 1940 میں اس کا مرڈر کر دیا تھا. پھر ایک بڑی الگ اسٹوری ہے. کہاں پہ؟ لنڈن میں فائر کر کے مائیکل اوڈائر کو مار دیا تھا. صحیح مارا تھا. اچھا, مارا تو بالکل صحیح تھا. اچھا, بات کیا ہے کہ ایک بڑی اسپیشل چیز ہے وہ یہ کہ جو کانگریس اور خلافت تحریک تھی, خلافت موومنٹ, انہوں نے مل کے 1921 میں ایک ڈیلیگیشن بنایا جس کو محمد علی جوہر صاحب نے لیڈ کیا, اور وہ برٹش پارلیمنٹ میں گئے. انہوں نے وہاں پہ لیٹرز دیے, ایجوٹیشن لیٹر دیے, اور یہ کہا کہ جی مائیکل اوڈائر کو گرفتار کیا جائے, سزا دی جائے. تو اب وہ سزا تو نہیں دیتے, وہ انہوں نے اس کو ہٹا دیا تھا. لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ انڈین یوٹیوبرز ہیں یا انڈیا کی ہسٹری میں محمد علی جوہر صاحب کو کس طرح پورٹریٹ کیا جاتا ہے, مجھے اس کا نہیں پتہ. لیکن
محمد علی جوہر صاحب جو تھے وہ ایک بہت بڑا کردار تھے. آپ نے سوال کیا اگر جلیانوالہ باغ کا, تو جلیانوالہ باغ کو بعد میں جو لیڈ کر رہے تھے وہ محمد علی جوہر کر رہے تھے.